अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। रोहतास ने लीज़ा को एहतराम से बिठाया और ख़ुद अलग हट कर बैठने लगा, लेकिन लीज़ा ने उसका बाजू पकड़ लिया और खींच कर उसे अपने पास बिठा लिया। मेरे दिल में आपका एहतराम है, रोहतास ने कहा। बेशक आप शाही ख़ानदान से भाग गई हैं, लेकिन मैं खुद उसी ख़ानदान का फ़र्द हूँ, इसलिए आपका एहतराम करता हूँ। मैं एंथोनियस की मलकियत नहीं हूँ रोहतास, लीज़ा ने कहा। इस वक्त तुम ही मेरे दोस्त और तुम ही मेरे साथी हो। रोहतास भी आखिर जवान आदमी था और वो आदमी भी शाही ख़ानदान का था, कोई ज़ाहिद व पारसा तो ना था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि रोहतास इस तरह लीज़ा के जज्बात के जाल में आ गया जैसे मक्खी मकड़े के जाल में आ जाती है। लीज़ा जब वहाँ से रुखसत होने लगी तो उसके चेहरे पर तासुफ का शैबा तक न था, बल्कि वो मुतमईन और मसरूर लगती थी। ये भी सोचा है लीज़ा? रोहतास ने पूछा। अगर एंथोनियस को हमारी दोस्ती का पता चल गया तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा, लीज़ा ने हल्के फुल्के से लहजे में जवाब दिया। एंथोनियस शायद तुम्हें कत्ल कर दे, लेकिन हम उसे पता ही क्यों चलने देंगे। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और फिर लीज़ा वहाँ से चल दी। नाजरीन, मुहासरे की बात यहाँ तक पहुँची थी कि मुजाहिदीन ने फलीते वाले तीर शहर के अंदर फेंकने शुरू कर दिए थे, लेकिन दीवारों के ऊपर से तीर आबादी के अंदर तक पहुँचाना मुमकिन नहीं था। दरख्तों पर चढ़कर तीर फेंकने वाले मुजाहिदीन में से एक ने एक रोज़ दीवार के अंदर वो खेमे देख लिए जो दूसरी तरफ थे। उस तरफ दीवार के करीब ना कोई दरख्त था और ना कोई बुलंद जगह। ये देख लिया गया कि खेमे उस तरफ की दीवार तक चले गए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद और इयाज़ बिन गनम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम खुद उस दरख्त तक गए जिस पर चढ़कर उस मुजाहिद ने खेमे देखे थे। दोनों सलारों ने कुछ और ऊपर चढ़कर खेमे देखे। वहाँ से खेमों के सिर्फ ऊपर के हिस्से नजर आते थे, क्योंकि दरमियान में शहर के मकान हैल थे। खुदा की कसम, इब्न गनम, हज़रत खालिद बिन वलीद ने पुरमुसरत लहजे में इयाज़ बिन गनम से कहा, हम शहर में दहशत फैला सकते हैं। अगर हम शहर में खौफ व हिरास पैदा करने में कामयाब हो गए तो समझो हमने आधी फतह हासिल कर ली है। सिपा सलार, इयाज़ बिन गनम ने कहा, अल्लाह ताला के फजल व करम से आखिर फतह हमारी होगी। शहर में कोई फ़ौज नहीं है, शहरियों का हजूम है। मेरे दिमाग में यही एक तरकीब आती है कि इन लोगों को यह धोखा दिया जाए कि हम मुहासरा उठा रहे हैं, लेकिन मुहासरा फ़ौरन ना उठाया जाए। सवारों के एक दो दस्ते यहाँ से हटा दिए जाएं, फिर अपनी सरगर्मियाँ भी रोक दी जाएं, ताकि शहर के लोग ये समझ लें कि हम मुहासरे की कामयाबी से मायूस हो गए हैं। सलार इयाज़ बिन गनम ने यह बात दरख्त से उतर कर कही थी। हज़रत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार होते हुए रुक गए और पाँव रकाब से निकाल कर इयाज़ की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर ऐसा तासुर आ गया था जैसे उन्हें यह मशवरा अच्छा लगा हो। खुदा की कसम, इब्न गनम, हज़रत खालिद बिन वलीद ने इयाज़ के कंधे पर हाथ मार कर कहा, तुमने मुझे एक रोशनी दिखा दी है। आ कहीं बैठ कर सोचते हैं कि हम इन्हें कैसे धोखा दे सकते हैं। नाजरीन, हज़रत खालिद ने एक कार्रवाई ये की कि दरख्तों से और बुलंद जगह से तीर अंदाजों को हटा लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। वह जब शहर की उस तरफ पहुँचे जिस तरफ खेमे थे तो उन्होंने तीर अंदाजों को बताया कि अब वो फलीते वाले तीर किस तरफ फेंकें। तीर अंदाजों को दीवार से इतनी दूर कर दिया गया जहां तक दीवार से आने वाले तीर उन तक नहीं पहुंच सकते थे। फलीते वाले तीर आ गए और तीर अंदाजों ने कमानों में डाल डाल कर ये तीर फेंकने शुरू कर दिए। दो घुड़सवार तीर अंदाजों ने यह कारनामा कर दिखाया कि किसी बड़े के हुक्म के बगैर घोड़ों को ईड़ लगा दी और दीवार के करीब जाकर दौड़ते घोड़ों से तीर अंदर फेंके। शहरियों ने दीवार पर से उन पर तीरों की बौछारें फेंकी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। उन्होंने घोड़े कहीं रोके नहीं थे। उनकी देखा देखी थोड़ी थोड़ी देर बाद एक या दो घुड़सवार तीरंदाज अपने घोड़े दौड़ाते और दौड़ते घोड़ों से अंदर तीर फेंक जाते थे। दीवार से जो तीरंदाजी हो रही थी वो और तेज और शदीद हो गई। उसमें से बच निकलना बहुत ही मुश्किल था। 3-4 घुड़सवार तीरों का निशाना बन गए तो इयाज़ बिन गनम ने बाकी घुड़सवारों को रोक दिया कि वो इतना खतरा मोल न लें। किसी और घुड़सवार तीरंदाज को दीवार के करीब जाने की ज़रूरत ही न रही, क्योंकि दीवार पर जो ईसाई तीरंदाज तीर फेंक रहे थे उनमें से किसी ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा कि खेमों को आग लग गई है। उसकी इस घबराई हुई पुकार की तस्दीक धुएं ने कर दी जो दीवार की ओर से ऊपर उठाया था और ऊपर ही ऊपर उठता चला जा रहा था। यह धुआं बड़ी तेज़ी से फैलता गया और घना होता जा रहा था। उन खेमों में रहने वालों की चीखों पुकार भी बाहर सुनाई देने लगी। खेमे बहुत ही दूर थे और एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब लगे हुए थे। एक जलता हुआ खेमा दाएं बाएं वाले खेमों को जला रहा था और आग बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही थी। मौर्रखीन ने लिखा है कि जलते हुए खेमों में से निकलने वालों में से
अक्सर के कपड़ों को आग लगी हुई थी। कई एक तो निकल भी ना सके और जिंदा जल गए। दीवार पर जो ईसाई खड़े तीर और बर्छियां फेंक रहे थे वो ऐसे घबराए कि वहां से दौड़ पड़े और खेमों की आग बुझाने के लिए नीचे उतर गए। दीवार का खासा हिस्सा खाली हो गया। मुजाहिदीन दीवार तक पहुंचे और कमंदें दीवार पर फेंकी। कमंदें बिल्कुल सही जगहों पर पहुंचकर अटक गईं तो मुजाहिदीन रस्सों पर चढ़ने लगे, लेकिन दाएं और बाएं से उन पर तीरों की बौछारें आने लगीं। पीछे वाले बहुत से मुजाहिदीन दौड़ते हुए आगे गए और दीवार वाले तीरंदाजों पर तीर चलाने शुरू कर दिए। बहुत से ईसाई तीरंदाज तीरों का निशाना बने और 2-3 दीवार के बाहर भी गिरे, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। वो ये कि रस्सों पर चढ़ने वाले मुजाहिदीन के जिस्मों में कई कई तीर उतर गए थे और वो रस्सों से नीचे आ पड़े थे। दिलेरी और जज्बा शहादत का यह मुजाहरा भी कामयाब ना हो सका, लेकिन इस मुजाहरे ने मुजाहिदीन में नई रूह फूंक दी। कई मुजाहिदीन दीवार की तरफ दौड़े कि वो रस्सों से ऊपर चढ़ जाएंगे, लेकिन एक तो उन्हें सलारों ने रोक दिया और दूसरा यह कि ऊपर जहां से रस्से अटक गए थे वहां से कबालियों ने रस्से उतार फेंके। शहर के अंदर का शोर गुल बता रहा था कि जलते हुए खेमों ने अंदर कैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। वो अफरा तफरी पैदा हो चुकी थी जो खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहते थे। उन्होंने अपने तीरंदाजों को पीछे हटा लिया और जो सवार दीवार की तरफ कुछ आगे बढ़ गए थे उन्हें भी वापस बुला लिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोज़ तकरीबन 1000 सवारों का दस्ता मुहासरे से निकाल कर पीछे भेज दिया। इन सवारों के जाने का अंदाज ऐसा था जैसे वो वापस जा रहे हों। ये थे वो 1000 घुड़सवार मुजाहिदीन जिन्हें रोहतास ने दीवार पर खड़े मुहासरे से जाते देखा और बड़ी खुशी से लीजा को भी बताया था कि शायद मुसलमान मुहासरे से मायूस होकर अपना लश्कर आहिस्ता आहिस्ता वापस भेज रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने एक चाल ये भी चली कि तमाम सरगर्मियाँ और कला सर करने की कार्रवाइयाँ बिल्कुल ही बंद कर दीं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु और याज बिन गनम घोड़ों पर सवार शहर के इर्द गिर्द घूमते फिरते तो नजर आते थे, लेकिन बाकी लश्कर का अंदाज यह था कि मुजाहिदीन ज़्यादातर खेमों के अंदर रहते या कुछ देर के लिए बाज़ मुजाहिदीन बाहर आते और फिर खेमों में चले जाते या पीछे जाकर दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे। कले के अंदर अंथोनियस तो बहुत ही खुश था और उस पर फतह का तासुर तारी रहने लगा था। नाजरीन, इस दास्तान को हम कुछ दिन पीछे उस मकाम पर ले चलते हैं जहां मुसलमानों के फेंके हुए फलीतों वाले तीरों ने अंदर खेमों की बस्ती को आग लगा दी थी। खेमों में रहने वालों का क़यामत खेज शोर गुल बाहर भी सुनाई दे रहा था, लेकिन शहर के अंदर जो क़यामत बर्पा हो गई थी वो मुजाहिदीन को नजर नहीं आ रही थी। खेमों की ये वसी और अरीज बस्ती शोलों में बदल गई थी। औरतें, बच्चे और वो लोग जो बर वक्त न निकल सके जिंदा जल गए थे। शहर के लोग घरों से निकल आए और कुओं से पानी निकाल निकाल कर आग पर फेंकने लगे, लेकिन आग से इन खेमों को जो अभी बचे हुए थे बचाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। शहर के लोगों पर खौफ व हिरास तारी हो गया। इतने ऊंचे जाने वाले शोलों की दहशत मामूली नहीं हुआ करती जिसे इंसान बर्दाश्त कर लेते। शहर के लोगों पर खौफ व हिरास तो तारी था ही, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं कि मुहासरा तोड़ दो, शहर मुसलमानों के हवाले कर दो। ये आवाज़ें भी सुनाई दी कि आज खेमे जले हैं, कल हमारे घर भी जलेंगे। अंथोनियस, रोहतास और यूक्लिस भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी लोगों के एहतजाजी नारे सुने और महसूस कर लिया कि लोग मुहासरे से तंग आ गए हैं। अंथोनियस ने बड़ी बुलंद आवाज़ में लोगों से कहना शुरू किया कि अपने कौमी वकार और आज़ादी के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। इन मुसलमानों को देखो कि कितनी दूर से आए हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं और अब इतना ज़्यादा नुकसान उठाकर भी मुहासरा नहीं उठाना चाहते। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, अंथोनियस ने कहा, मुसलमान मुहासरे की कामयाबी से मायूस हो गए हैं और उन्होंने अपने कुछ दस्ते वापस भेज दिए हैं और मुझे यकीन हो गया है कि वो खुद ही मुहासरा उठाकर वापस चले जाएंगे। ऐसी बातें ज़बान पर मत लाओ कि शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। अंथोनियस ने लोगों से खिताब उस वक्त किया था जब खेमों की आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी लाशें बाहर नहीं लाई गई थीं। लोगों का हौसला कायम हो गया और उनका एहतजाज भी ख़त्म हो गया। शहर में खौफ व हरास न होने के बराबर रह गया। लोगों ने पहले से ज़्यादा जोश और जज्बे से आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। सूरज गरूब होने तक आग पर काबू पाया जा चुका था और जो लोग जलते खेमों में से बच निकले थे वो अपने बीवी बच्चों और दीगर अफराद खाना को जले हुए खेमों में ढूंढने लगे। ये काम रात भर जारी रहा। लोग लाशें उठा उठा कर एक जगह ज़मीन पर रखते रहे। सुबह तलू हुई तो शहर के लोग फिर खेमों की जली हुई बस्ती के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उनके सामने ऐसा मंजर था जिसने उन्हें सर तपा हिलाकर रख दिया। जले हुए खेमों से जरा हटकर बेशुमार लाशें
پہلو ب پہلو زمین پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سب کل کی آگ میں زندہ جل گئے تھے اور کوئی ایک بھی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ کل تو انتھونیاس اور یوکلس نے لوگوں کے دلوں سے خوف و ہراس نکال دیا اور ان کے حوصلوں میں نئی روح پھونک دی تھی، لیکن اب لوگوں نے یہ جلی ہوئی لاشوں کی لمبی قطار اور پھر لاشوں کی حالت دیکھی تو وہ بھول ہی گئے کہ کل انہیں انتھونیاس اور یوکلس نے کیا کہا تھا۔ کہاں ہے ہمارا رومی جرنیل؟ ایک آدمی نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ بچے جلے ہیں تو ہمارے جلے ہیں، مال و اسباب جلا ہے تو ہمارا جلا ہے، قلعے سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس شخص کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، رومی جرنیل کو بلاؤ۔ انتھونیاس کو اطلاع ملی تو وہ روتاس کو ساتھ لے کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے احتجاجاً نعرے لگانے شروع کر دیے۔ انتھونیاس نے جب لوگوں کو اس قدر غم و غصے میں دیکھا تو بڑی مشکل سے لوگوں کو خاموش کرایا۔ اس نے کہا کہ محاصرہ خود ہی اٹھ جائے گا۔ رومی جرنیل، ایک معمر آدمی نے کہا، ہم مسلمانوں سے دشمنی رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر تم باہر نکل کر محاصرہ توڑنے کی کوشش نہیں کرو گے تو ہم خود دروازے کھول دیں گے۔ تم جاہل اور احمق ہو، انتھونیاس نے کہا۔ تم دروازے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے کھولو گے۔ مسلمان شہر میں آئیں گے تو سب سے پہلے تمہیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیں گے۔ تمہیں اپنے مذہب سے ہی نہیں بلکہ اپنی خوبصورت بیٹیوں اور جوان بیویوں سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ تم ایک قوم کی صورت میں زندہ رہ ہی نہیں سکو گے۔ اہل سلیب، روتاس بڑی بلند آواز سے بولا، تم جن مسلمانوں کے لیے دروازے کھولنا چاہتے ہو اور پھر تم جن مسلمانوں کی اطاعت قبول کرو گے ان کی یہ درندگی اور ظلم بھی دیکھ لو جو جلی ہوئی لاشوں کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے تمہارے دودھ پیتے بچے بھی جلا ڈالے ہیں۔ اگر تم نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو وہ ہر اس عیسائی کو قتل کر دیں گے جو ان کا مذہب قبول نہیں کرے گا۔ اے رومی، ایک بوڑھے نے آگے آ کر کہا، جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ رومی اور ایرانی فوجیں جدھر بھی گئیں قتل عام کرتی گئیں؟ انہوں نے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا، نوجوان لڑکیوں اور کم سن بچوں کو بھی بے آبرو کر کے مار ڈالا یا انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ مسلمانوں کو ہم نے خود اپنا دشمن بنایا ہے، پھر ہمارے لوگ رومیوں کی مدد کو چل پڑے اور رومی لڑنے کی بجائے بھاگ گئے۔ مسلمان ہمیں اپنا دشمن کیوں نہ سمجھیں؟ اگر اپنی عورتوں اور بچوں کا تجھے اتنا ہی خیال ہے تو باہر نکلو اور حملہ کرو، شہر کا بچہ بچہ لڑے گا۔ وہاں سارا شہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ بوڑھے کی اس بات پر لوگوں نے شور و غل برپا کر دیا، جس میں یہی ایک مطالبہ سنائی دے رہا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے محاصرہ توڑا جائے۔ اس شور و غوغا میں ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے ایک اور بات پیش کر دی۔ ایک مصیبت اور آ رہی ہے، اس آدمی نے کہا، شہر میں اناج کم ہوتا جا رہا ہے، تھوڑے ہی دنوں تک قحط پڑ جائے گا، مویشیوں اور جانوروں کے لیے چارہ نہیں مل رہا، کھیت قلعے کے باہر ہیں جہاں سے ہرا چارہ نہیں لایا جا سکتا، مویشی انسانوں سے پہلے مریں گے، قحط سے تڑپ تڑپ کر مر جانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے مذہب اور اپنی آزادی کی خاطر ابھی لڑیں اور جانیں قربان کر دیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے انتھونیاس اور روتاس پر خاموشی طاری کر دی۔ سرداروں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ محاصرے پر حملہ کیا جائے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ انتھونیاس نے سرداروں سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں جو لڑنے کے قابل ہیں تاکہ انہیں ضروری ہدایات دی جا سکیں۔ حلب کے اس محاصرے کے متعلق مورخوں نے جو تفصیلات لکھی ہیں ان کے مطالعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خالد بن ولید دشمن کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش میں تھے۔ وہ اب نفسیاتی دو پیچ کی جنگ لڑنے کی فکر میں تھے۔ انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ جو دو دستے محاصرے سے ہٹے ہیں اس کارروائی کا شہر کے اندر رد عمل کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شہر میں اناج کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اپنے سالار ریاض بن غنم کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے خالد بن ولید نے شہر کے ایک پہلو سے محاصرہ اٹھا ہی دیا اور اس طرف کے دستوں کو واپس بھیج دیا۔ اس روز انتھونیاس، روتاس اور قبیلوں کے سردار دیوار پر کھڑے حضرت خالد بن ولید کی یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرف سے محاصرہ اٹھ ہی گیا ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ہم مزید انتظار نہیں کریں گے، انتھونیاس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کل صبح اس طرف کے دونوں دروازے کھول کر باہر نکلیں گے اور ان مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگلی صبح ابھی طلوع ہوئی ہی تھی کہ شہر کے دو دروازے کھلے اور شہر کے لوگ برچیاں اور تلواریں لیے اس طرح دوڑتے باہر نکلے جیسے سیلابی دریا کا بند یا کنارہ ٹوٹ گیا ہو۔ مسلمان ایسی حالت میں تھے جیسے وہ ایسا شدید اور تیز حملہ روک ہی نہیں سکیں گے، نہ انہیں حملہ روکنے کی تیاری کی مہلت ہی ملے گی۔ لیکن مسلمان سالاروں نے مجاہدین کو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا
اور ساتھ یہ کہا تھا کہ وہ اس طرح چلیں پھریں اور درختوں کے نیچے جا کر لیٹیں جیسے ان پر تھکن اور مایوسی کی چٹانیں آ پڑی ہوں۔ انتھونیاس نے حملے کی سکیم دانش مندی سے تیار کی تھی، یوں نہ کیا کہ ایک طرف حملہ کرتا، اس طرح اس کے لشکر پر پیچھے سے مجاہدین حملہ کر دیتے۔ اس نے شہریوں کو بتا دیا تھا کہ دروازے سے نکلتے ہی 2 حصوں میں بٹ جائیں اور حملہ دائیں اور بائیں کریں تاکہ ان کے عقب محفوظ رہیں۔ ایک حصے کا کمانڈر انتھونیاس تھا اور دوسرے حصے کی کمانڈ روتاس کے پاس تھی۔ یوکلس روتاس کے ساتھ تھا۔ بظاہر ڈھیلے ڈھالے اور تھکے تھکے سے مجاہدین جب اٹھے اور مقابلے پر آئے تو حملہ آوروں نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ وہ بڑی ہی سخت چٹانوں سے جا ٹکرائے ہیں۔ مجاہدین نے بہادری سے اس اچانک حملے کا مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی دوسری سکیم یہ تھی کہ کبھی بھی اندر سے حملہ آ جائے تو حملہ آوروں کے پیچھے سے کھلے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ سکیم کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ انتھونیاس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کو کر دیا تھا۔ گھمسان کی لڑائی میں انتھونیاس اور روتاس نے اپنے لشکر کو ایک تربیت یافتہ فوج کی طرح لڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ فوج نہیں تھی، وہ لڑنے والوں کا ہجوم تھا جو ایک ہی بات سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ قبائلی خود ہی قتل ہونے لگے۔ مجاہدین کی اکثریت گھڑ سوار تھی۔ انتھونیاس جان گیا کہ مسلمان دروازوں کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کو روک نہیں سکے گا۔ اس صورتحال پر اس نے اس طرح قابو پایا کہ اپنے لشکر کو واپس شہر میں آ جانے کا حکم دیا۔ اس کا حکم چل نہیں رہا تھا۔ اس نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے آدمیوں کو واپس شہر میں دھکیلو۔ یہ سرداروں کا ہی کام تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کو لڑائی میں سے نکلنے اور واپس شہر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا۔ انہیں امید تھی کہ وہ حملہ آوروں کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے، لیکن دروازے بند ہو گئے۔ اندر والوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ان کے چند 100 آدمی باہر ہی رہ گئے تھے۔ ان آدمیوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ چونکہ وہ دیوار کے قریب تھے اس لیے دیوار پر کھڑے تیر اندازوں اور برچھی بازوں نے مجاہدین پر تیروں کا میہ برسا دیا اور برچیاں بھی پھینکیں۔ اس سے مجاہدین کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا اور دشمن کے بہت سے آدمی جو باہر رہ گئے تھے بچ نکلے۔ ان کے لیے دروازہ کھلا اور وہ اندر چلے گئے۔ دیوار پر کھڑے قبائلیوں نے باہر کا منظر دیکھا۔ دور دور تک لاشیں بکھر گئی تھیں اور شدید زخمی اٹھ کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس منظر سے قبائلی عیسائیوں کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا اور وہ اعلانیہ کہنے لگے کہ وہ ایسا ہی ایک اور حملہ پھر کریں گے۔ انتھونیاس نے سب کو فیصلہ سنا دیا کہ ایسا حملہ بلکہ اس سے زیادہ زوردار حملہ ایک بار پھر کیا جائے۔ شہر کی عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں اور خاوندوں کو ڈھونڈتی پھر رہی تھیں۔ وہ اس ہجوم پر ٹوٹ پڑی تھیں جو لڑ کر واپس آیا تھا۔ ان میں ایک لیزا بھی تھی جو پاگلوں کی طرح یوکلس یوکلس پکارتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوکلس بھی اس حملے میں شامل تھا۔ لیزا دوڑتی ہوئی دیوار پر جا چڑھی تو دور سے اسے اپنا اکلوتا بیٹا نظر آ گیا۔ وہ روتاس کے پاس کھڑا تھا۔ لیزا یوں دوڑ کر یوکلس سے جا لپٹی جیسے چیل اوپر سے آ کر چوزے کو پنجوں میں دبوچ کر اوپر لے جاتی ہے۔ لیزا نے بیٹے کو اوپر سے نیچے تک اور ہر طرف سے دیکھا کہ یہ زخمی تو نہیں ہے۔ یوکلس نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اس کے لیے ایسی دیوانگی کا اظہار نہ کیا کرے۔ یوکلس کی تلاش میں ماری ماری پھرنے والی ایک اور نوجوان اور بڑی ہی حسین لڑکی روزی بھی تھی جو کسی سے پوچھتی ہی نہیں تھی کہ یوکلس واپس آ گیا ہے یا نہیں، یا وہ کہاں ہے۔ یہ وہی عیسائی لڑکی تھی جسے یوکلس نے قسطنطین سے بچایا تھا۔ روزی بھی دیوار پر چلی گئی اور دور سے یوکلس کو لیزا کے بازو میں دیکھ لیا۔ وہ دوڑ پڑی اور اس تک پہنچی۔ ان لوگوں میں حجاب تو تھا ہی نہیں۔ یوکلس نے روزی کو دیکھا تو ماں کے بازو سے نکل کر روزی کو اپنے ایک بازو میں جکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ شہر سے باہر مجاہدین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا کام عورتوں کے سپرد تھا۔ یہ عورتیں مجاہدین کی بیویاں بہنیں اور بیٹیاں تھیں جو مجاہدین کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان میں شرینہ بھی تھی جو ہرکل کی بیٹی تھی اور اب ایک مجاہد حدید بن مومن خزرج کی بیوی تھی۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور انہیں اٹھا اٹھا کر پیچھے مرہم پٹی کے لیے بھی لے جا رہی تھی۔ مجاہدین کا جانی نقصان ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ محاصرے کی تقویت پر اثر انداز ہوتا۔ دونوں فریقوں کو کچھ دنوں کی مہلت درکار تھی تاکہ معمولی زخمی ٹھیک ہو جائیں۔ انتھونیاس اور روتاس اگلے حملے کا پلان بناتے رہے۔ قبیلوں کے سردار ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر حکم اور ہر بات ان سرداروں کے ذریعے شہریوں تک پہنچتی تھی۔ اب تو 9 عمر لڑکے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور عورتوں نے بھی کہا تھا کہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ بھی لڑیں گی۔ مسلمانوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ نماز کی امامت سپہ سالار کرتا تھا۔
حضرت خالد بن ولید فجر کی نماز کے بعد بہت ہی مختصر الفاظ میں مجاہدین کو ان کے فرائض یاد دلایا کرتے تھے اور ایک بات اکثر کہا کرتے تھے، اللہ کی سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جہاد اللہ کے نام پر ہوتا ہے اور اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی وہ یہ بات بھی کہا کرتے تھے، دعا عمل کے بغیر اور عمل دعا کے بغیر اس پودے جیسا ہے جسے اگا تو لیا لیکن پانی دینا بھول گئے۔ خالد بن ولید مجاہدین کو براہ راست جو احکام دینا چاہتے تھے وہ فجر کی نماز اور دعا کے بعد دیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو تیار کر رکھا تھا کہ اندر سے دوسرا حملہ آئے گا۔ اس کا انہیں اس طرح یقین ہو گیا تھا کہ جو قبائلی عیسائی زخمی ہو کر گرے اور پھر شہر میں واپس نہیں جا سکے تھے، ان سے معلوم کر لیا گیا تھا کہ شہر میں اناج کی اتنی قلت پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ ہی دنوں تک صورت قحط والی ہو جائے گی۔ قلعے کے اندر بھی اگلی دفاعی کارروائی کے متعلق فیصلے ہو رہے تھے۔ انتھونیاس اور روتاس نے 2 روز بعد علی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت سے معمولی زخمی ٹھیک ہو چکے تھے اور پہلے سے زیادہ شہری حملے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انتھونیاس کا عزم یہ تھا کہ یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ اندر کے لشکر کو اب 2 کی بجائے 4 دروازوں سے نکلنا تھا، یعنی حملہ شہر کے دونوں پہلوؤں سے کیا جائے گا۔ یوکلس نے انتھونیاس اور روتاس کو بتائے بغیر اپنا ایک جاں باز گروہ تیار کر لیا تھا جس میں اس جیسے نوجوان شامل ہوئے تھے اور وہ سب گھڑ سوار تھے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار پر حملہ کریں گے اور اسے زندہ یا مردہ شہر کے اندر لائیں گے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ وہ نہیں لڑیں گے، صرف اس جگہ پہنچیں گے جہاں سپہ سالار ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ سپہ سالار محافظوں کے حصار میں ہوگا اور انہیں بڑی ہی خون ریز لڑائی لڑنی پڑے گی۔ حملے کی صبح میں 1 دن رہ گیا تھا اور ایک رات یوکلس اپنی ماں سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اس نے صرف ماں کو بتایا تھا کہ ایک جاں باز گروہ تیار کیا ہے جس کا انتھونیاس اور روتاس کو علم نہیں ہے، اور اس کا یہ گروہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ اب وہ اپنے گروہ میں جا رہا ہے اور واپس حملے کے بعد ہی آ سکے گا۔ ماں نے اسے پیار اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ انتھونیاس کو روتاس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے وہ خود اس کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ روتاس اسی کی طرح باہر بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہوگا، لیکن وہ اسے نہ ملا۔ آخر وہ روتاس کے گھر کو چل دیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا، اس لیے انتھونیاس بغیر اطلاع اندر چلا گیا۔ صحن میں جا کر اس نے روتاس کو آواز دی۔ انتھونیاس اس خیال سے اس کے کمرے کی طرف چل پڑا کہ وہ اکیلا ہوگا۔ دروازہ بند تھا، لیکن کواڑوں پر ہاتھ رکھا تو کواڑ کھل گئے۔ انتھونیاس نے کمرے میں جو منظر دیکھا اس سے اس کا خون کھول اٹھا اور دماغ کو چڑھ گیا۔ لیزا بھی اس کمرے میں موجود تھی اور بڑی تیزی سے کپڑے پہن رہی تھی۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ اس سے پہلے وہ برہنہ تھی۔ روتاس بھی بڑی ہی تیزی سے کپڑے پہن رہا تھا۔ انتھونیاس محاصرے کو اور اگلے دن کے حملے کو بھول ہی گیا اور اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار لے لو، انتھونیاس نے روتاس کو للکارا، اور صحن میں آ جاؤ، پھر جو زندہ رہے گا یہ عورت اس کی ہوگی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔